اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، یعنی اور عطا فرمائے گا۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو بہت سارے بھائی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرتے ہیں اور صحیح طور پر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی افطار کی دعوت کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کھلا دیے، بڑی پارٹی کر دیے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، نبھا دی۔ یاد رکھیے گا، آپ چاہے پورے رمضان روزانہ افطار کی دعوت کرتے رہیں، لوگوں کو کھلاتے رہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کی رقم آپ کے ذمہ باقی ہے تو یہ افطار کرانا آپ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا آپ کو۔ اس لیے کہ افطار کرانے کا جو حکم ہے یہ مباح کا درجہ رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینا جو ہے یہ آپ کے لیے لازم و ضروری ہے، فرض کا حکم ہے، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ افطار کی پارٹی کر دیا اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ بری ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالا کریں، اور یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جب بھی آپ نکالتے ہیں تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص جس نے ایک بھینس یا گائے پال رکھی ہے اور اس بھینس اور گائے نے بچہ دیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ صبح کے وقت اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے دودھ کو تھن سے نکال لیا، اپنے ضرورت کے لیے استعمال کیا یا بیچ لیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو اللہ کی قدرت سے پھر شام تک وہ تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ پھر اس نے رات میں وہ دودھ نکال لی، اپنے ضرورت کے لیے استعمال کیا یا بیچ کر کے فائدہ اٹھایا، پھر صبح تک اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس جانور کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ صبح شام دودھ نکالتا جاتا ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرتے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص دودھ نہ نکالے اور سوچے کہ ہم صبح میں دودھ نہیں نکالے ہیں، شام تک اس کو چھوڑ دے، شام میں بھی نہ نکالے، صبح تک چھوڑ دے، اگر اس طریقے سے 1 سے 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن گزر جائیں گے، دودھ نہیں نکالے گا، تو دودھ اس میں تھن میں جم کر کے یہاں تک کہ اس میں سڑن پیدا ہو جائے گی اور وہ تھن خراب ہو جائے گا، یہاں تک کہ جانور کے جان کے لالے پڑ جائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے، واجب ہے، اور ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو وہ رقم ہمارے دوسرے مال کو بھی لے کر کے جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، وہی مال ضائع ہوتا ہے، اسی گھر میں چوری ہوتی ہے، وہی مال آگ میں جلتا ہے، یا وہی مال پانی میں غرق ہوتا ہے جس کے زکوٰۃ نہیں نکالے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالیں اور نکال کر کے اپنے مال کو محفوظ کریں، دنیا و آخرت میں کامیاب بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔